الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم العين حق أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم۔ دنیا میں بہت سی مشکلات انسانوں کے لیے بعض دفعہ پیدا ہو جاتی ہیں، آزمائشیں آ جاتی ہیں۔ اللہ چاہتا تو جادو کا اثر نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ چاہتے تو کوئی آدمی بیمار نہ ہوتا، اللہ کی مشیت ہوتی تو کسی کے جسم کو بھی نقصان نہ پہنچتا، اللہ کی کونی مشیت ہوتی تو کسی کا تناوی توازن نہ بگڑتا، اللہ جل شانہ کی مشیت اگر ہوتی تو کسی بھی شخص کو نظر نہ لگتی۔ اعلیٰ حضرت کے آس بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو انسان پر طاری ہو جاتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اس سے ایک بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مظاہر سے اور ان چیزوں سے مرعوب نہیں ہونا، پست ہمت نہیں ہونا کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، کوئی جادو کر دے گا، کسی کی نظر لگ جائے گی، فلاں یہ کر دے گا، فلاں یہ کر دے گا، وہ بندش کر دے گا، فلاں فلاں کر دے گا، کچھ نہیں کرنے والا اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم نہیں چاہ سکتے ہو مگر جو اللہ چاہے، اور ہوتا وہی ہے جو رب العالمین چاہتے ہیں۔ تو اس لیے کہیں اس موضوع سے گھبرا نہ جانا کہ نظر لگ جاتی ہے تو بندہ ہر وقت ڈرا ڈرا ہی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو آزمانا ہے اور انہیں یہ بتانا ہے کہ تو کسی گھمنڈ میں نہ رہنا۔ میں نے بہت سی چیزیں رکھی ہوئی، راہ چلتے ہوئے بندے کو نظر لگ جاتی ہے، دوسرے بندے کے نیچے گرا پڑا ہوتا ہے، وہ سمجھتا کہ بس ایسے ہی پاؤں سلپ ہوا ہے۔ آپ جو اترا رہے تھے اس کی بنا پر لمحوں کے اندر آدمی کہاں سے کہاں پہنچا۔ تو وہ جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، بنانے کے بعد بے دخل نہیں ہو گیا، یہ ہمہ وقت یاد رکھنا چاہیے۔ اور یہ جن چیزوں کا میں نے اشارہ کیا ہے چند ایک کا، وہ بھی اسی مقصد کے لیے کہ آدمی کہیں بھول نہ جائے۔ متکبر آدمی کو، نمائش کرنے والے کو، خود پسند کو، جس کو عربی میں عجب کہتے ہیں، نظر زیادہ لگتی ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ بعض دفعہ انسان کی اپنی نظر بھی اپنے آپ کو لگ جاتی ہے۔ اپنی نظر بھی ایک تو یہ ہے نا کہ جو حسد کرنے والا ہے وہ حسد کی نظر سے دیکھتا ہے تو نظر لگ جاتی ہے۔
کرتی رہ گئی ہیں. کسی کا بزنس دیکھا, کسی کی سواری دیکھی, کسی کی جاب دیکھی, کسی کو خوشحالی میں دیکھا, خوشی میں دیکھا تو رہا نہ گیا, تو نظر لگ جاتی. اپنے آپ کو نظر لگنے سے کیسے بچائیں, دوسروں کو کیسے بچائیں, اور اگر لگ جائے تو پھر کیسے بچیں, اس کا توڑ کیسے کریں. اس کی رہنمائی قرآن نے بھی کی ہے اور صاحب قرآن نے بھی کی. نظر لگنے کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے, اور نیک لوگوں کی اور اللہ کے بعد نبیوں کی احتیاطوں کا ذکر بھی اس قرآن نے کیا ہے, تاکہ نظر نہ لگے. اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا, صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث, دیگر کتابوں کے اندر بھی موجود, العین حق, نظر کی تاثیر پر حق ہے. نظر لگ جانا پر حق ہے, یعنی نظر لگ جاتی ہے. کسی ڈاکٹر کو اگر اس کی حکمت سمجھ نہیں آئی یا اس کی اپروچ میں وہ چیز نہیں آئی, اس نے یہ جو تھوڑا سا علم پڑھا ہے اس کے علم کے مطابق اگر وہ اس تک نہیں پہنچ پایا, تو وہ اپنا علم بہتر کرے, اپنی اپروچ درست کرے, مزید سٹڈی کرے, اس نتیجے پر پہنچے گا جو نتیجہ صدیوں پہلے وحی کی شکل میں بیان کر دیا گیا ہے. آدمی کا علم بہتر ہوگا, اس کی اپروچ بہتر ہوگی, تو وحی کے قریب ہوتا چلا جائے گا. یہ اصولی بات ہے, ہمارے عقیدے اور ایمان کا بھی مسئلہ ہے. یہ جو ہم اسٹیٹس لگاتے ہیں, نئی نئی پوسٹیں لگاتے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں تو اس کی تشہیر, سواری خریدی ہے تو اس کی تشہیر, کسی فنکشن میں ہے تو اس کی تشہیر, اور اس پر پھر اترانا اور نمائش کرنا. اور شادی کے موقع پر آپ کو پتہ ہے مخالف پایا جاتا ہے, وہ جہیز کا سارا سامان اور ساری سہیلیوں کو اور محلے والی سب کو بلا لیا, دیکھو میرا یہ سامان, اور یہ پراندے دیکھو, یہ زاربند دیکھو, یہ بسترے دیکھو, اور یہ ساز و سامان دیکھو, اور اتنے اتنے سیٹ, اور یہ ساری نمائش کی جاتی ہے. اب سارے لوگ تو دین کو نہیں سمجھتے, کئی محرومیوں والے بھی ہوتے ہیں جو دیکھتے ہیں, اچھا میری بیٹی کو اتنا سامان کہاں ملے گا, اچھا یہ اتنا سامان ہے, اتنا سامان. وہ جس نے وخالہ ڈالا تھا, میں پنجابی کا لفظ جان بوجھ کے بول رہا ہوں, دکھایا جا رہا تھا سارا سامان, 4 دن میں گزرے طلاق واقع ہو, نظر لگ گئی تھی. اور آپ اس کو اچنبا نہ سمجھیں, صحیح حدیث میں موجود ہے کہ آدمی نظر لگنے سے قبر میں پہنچ سکتا ہے اور منہ ہڈیا میں پہنچ سکتا ہے. پہاڑ کی چوٹی پر بندہ موجود ہو, نظر لگنے سے وہاں سے بھی دھڑام سے نیچے گر پڑتا ہے. اور مخبر صادق ناطق وحی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کی اکثر اموات نظر لگنے سے ہوں گی. یہ پیش گوئی ہے نا, اور پیغمبر کی بات سچ ہوتی ہے علیہ الصلوۃ والسلام. اگر آپ آبادی کے تناسب سے دیکھیں کس کس طرح لوگوں کی اموات واقع ہوتی ہیں, یومیہ کتنی موتیں واقع ہوتی ہیں, بظاہر آپ کو لگا کہ ایکسیڈنٹ ہے, لیکن وہ ایکسیڈنٹ نظر کا نتیجہ تھا. جب بے شمار ذرائع سے اموات واقع ہو رہی ہوں, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ اکثر اموات نظر لگنے سے ہوں گی, تو آپ اس معاملے کی سنگینی کا اندازہ تو کر سکتے ہیں.
یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے کوئی بات نہیں خیر ہمارا اللہ پر توکل ہے. تو اللہ پر توکل یہ تو نہیں کہتا کہ جو اللہ نے تدبیریں بتائی ہیں وہ آپ نہ کریں. توکل کا تو یہ مفہوم ہی نہیں. توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر. اپنا بندوبست پورا کرو اور پھر معاملہ اللہ پر چھوڑو. یہ تو سنا نا، گھٹنا باندھو اور پھر اللہ پر توکل کرو. ہم کہتے نہیں اللہ پر توکل ہے، گھٹنا بھی نہیں باندھیں گے. تو یہ اسلامی تعلیمات کے منافی. اللہ کے ایک پیغمبر ہیں سیدنا یعقوب علیہ السلام. انہوں نے اپنے 11 بیٹوں سے فرمایا، 11 ستاروں سے فرمایا، 11 کوكبا. یہی تھا یوسف علیہ السلام تو خواب، وہ تو خواب آیا. اور یہ 11 ستارے عزیز مصر نے ان کو واپس بھیج دیا سامان دے کے، اور ان کا پیسہ بھی واپس کر دیا سامان کے اندر رکھ کے، اور کہا اپنے بھائی کو لے کے آؤ تو پھر تمہیں غلہ ملے گا. واقعات آپ سنتے رہتے ہیں. خیر باپ کے پاس آئے. باپ کو پہلے جو ایک خوف تھا، ایک بیٹا پہلے چلا گیا، دوسرے کا بھی مطالبہ کرنے آ گیا، کہیں وہی نہ کریں گے جو دوسرے بیٹے کے ساتھ کیا تھا. خیر کہا کہ پکی بات کرو گے تو پھر، لیکن عقیدہ تو ساتھ ساتھ ہے. اِلَّا يُحَاطَ بِكُمْ، ایک ایکسپشن کر دی، ضرور لے کے آؤ گے اس کو. مطلب یہ تھا کہ اس طرح نہیں کرو گے جیسے یوسف کے بارے میں کیا تھا کہ لے گئے اور لے کے واپس نہیں آئے. اس کو لے کے آؤ گے. لیکن ایک استثناء تھا، اِلَّا يُحَاطَ بِكُمْ، ہاں تم سب کا گھیراؤ ہو جائے، کہیں تمہیں گھیر لیا جائے تو پھر اور بات ہے. اب جب سارے قابو آ گئے ہیں تو پھر تو تم سے نہیں پوچھا جائے گا نا کہ لے کے نہیں آئے. آئیں گے تو پھر لے کے آنے کی بات ہوگی نا. خیر فائنل یہ کہ ڈیسیژن ہوا کہ ٹھیک ہے آپ لے جائیں. باپ اپنے 11 ستاروں سے کہتے ہیں، سورہ یوسف رب کا قرآن، وقالا، اور فرمایا حضرت یعقوب نے کیا فرمایا؟ یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ. اے میرے بیٹو، ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا، علیحدہ علیحدہ دروازوں سے داخل ہونا، علیحدہ علیحدہ دروازوں سے. 11 خوبصورت نوجوان کڑیل جوان بھائی، شکلیں بھی ملتی جلتی، ایک ہی باپ کے سب بیٹے، خوبرو نوجوان برادران یوسف علیہ السلام. ان 11 کڑیل نوجوانوں کو جب کوئی دیکھے گا تو اس کی آنکھیں پھٹ سکتی ہیں، کھلی کی کھلی رہ سکتی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ نظر لگ جائے. بیٹو الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، یعنی اکٹھے ہی ایک دروازے سے شہر میں داخل نہ ہونا. پرانے زمانوں میں شہروں کے دروازے ہوتے تھے، آپ جانتے ہیں. شہر لاہور فیصلہ تو اللہ کی طرف سے ہی ہوگا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ کام کیوں کیا؟ انہوں نے یہ تدبیر کیوں بتائی؟ قرآن کہتا ہے وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَا، اس لیے کہ وہ صاحب علم تھے، ان کے پاس وہ علم تھا جو ہم نے انہیں اپنی طرف سے سکھایا تھا. لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، یعنی انہوں نے جو وہ کام کیا تھا وہ اللہ کے دیے ہوئے علم کی بنا پر کیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ
اگر کوئی احتیاط کرتا ہے، تدبیر اختیار کرتا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے دیے جانے والے علم کے مطابق ہے یہ تدبیر، جو کہ اللہ کے علم کے مطابق انہوں نے یہ کام کیا۔ سورۃ الکہف میں جس کا ذکر میں نے پہلے اسی مسجد میں ایک درس میں کیا تھا، اور آپ لوگوں کو ایک اسائنمنٹ بھی دی تھی، سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیتیں آپ نے یاد کرنی ہیں۔ تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، ہمیں یاد ہے سب ذرا ذرا، وہ درمیان میں کرونا آ گیا، الکہف کا ذکر ہوا تو مجھے وہ بات ذہن میں آ گئی۔ سورۃ الکہف میں اللہ نے 2 آدمیوں کا واقعہ بیان کیا ہے، ان 2 آدمیوں میں سے ایک کے 2 باغ تھے، انگوروں کا باغ تھا اور سائٹوں پر کھجوروں کا باغ تھا۔ فَفَفْنَاهَا بِالنَّخْلٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس انگوروں کے باغ کو کھجوروں سے گھیرا ہوا تھا، زبردست قسم کا پھل ملتا تھا، ہم وقت پھل مل رہا ہے۔ وہ آدمی اپنے باغ میں داخل ہوا، نظر کیوں لگتی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اترانے سے، دکھاوا کرنے سے، گھمنڈ کرنے سے، میری دولت، میرا باغ، میرا اختیار، میری کرسی، میں کون ہوتے ہو تم، میں تمہیں کیا سمجھتا ہوں، تمہاری حیثیت کیا میرے مقابلے میں، ہم چودھری ہوتے ہیں، ہم فلاں ہوتے ہیں، کسی کی ضرورت نہیں ہے پورے گجرات میں ہمارے سامنے چون بھی کر سکے۔ یہ گجرات کی ویسے مثال دے رہا ہوں، اس کو کسی پر انتباہ نہ کیجیے گا، کیونکہ چودھری کا لفظ بھی آئے تو شاید آپ کوئی اور معنی لے گا۔ جی توجہ ہے، باغ میں داخل ہوا، کہتے ہیں ما اظن ان تبید هذه ابدا، میرا نہیں خیال کہ یہ باغ کبھی ختم ہوگا، اور میرا نہیں خیال کہ قیامت کبھی قائم ہوگا، اور ہو بھی گئی تو وہاں میری مرضی ہوں۔ میں ذرا کھلے لفظوں میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، اختصار سے بھی کام لینا ہے۔ میرا لوٹنا بہت اچھا ہوگا، یہاں پر اگر اللہ تعالی ہیں تو وہاں بھی ہوں گے، اگر بالفرض قیامت قائم بھی ہو گئی۔ جو نیک آدمی تھا نا، نیک آدمی، سمجھدار آدمی، صاحب علم، شعور والا، کئی ایسے نا حالات کی رو میں بہتے، مالداروں کے آگے مرغوب ہو جاتے، کسی کی دولت دیکھتے ہیں، کسی کا اقتدار اختیار دیکھتے ہیں، وہاں بھیکی بلی بن جاتے ہیں، وہاں ضرورت نہیں ہوتی بات کرنے کی، بادشاہوں کے درباروں میں، بڑوں کے درباروں میں اور ان کی مسجدوں کے سامنے کھڑے ہو کر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی بے شمار لوگوں کو، لیکن کچھ صاحبان حق بھی ہوتے ہیں جو کلمہ حق کہتے ہیں جابر بادشاہ کے سامنے میں، افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، اور یہ ہر زمانے میں ہوتے ہیں، ایسے سرفرے ہر زمانے میں ہوتے ہیں۔ یہ سرفرا میں مثبت معنی میں استعمال کرتا ہوں، ہمارے معاشرے میں منفی معنی میں استعمال ہوتا ہے، جنہیں پرواہ نہیں ہے کہ ان کی جاب چلی جائے گی، جنہیں یہ پرواہ نہیں ہے کہ ان کی دکان بند ہو جائے گی ان سے ٹکر لینے کی وجہ سے، جنہیں یہ فکر نہیں ہے کہ الیکشن لڑنا ہے ووٹ نہیں ملیں گے، جنہیں یہ فکر نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، انہیں یہ فکر ہے کہ مالک کے سامنے پیش ہوا تو وہ کیا فرمائے، اس کے سامنے کیا جواب دینا پڑے۔ اس نے اگر پوچھ لیا کہ تمہارے سامنے ایک کام غلط ہو رہا تھا، اپنے ایمان کے مطابق تم بولے کہ نہیں بولے، کیوں نہیں بولے، تو کیا جواب ہوگا؟ یہ جواب تو ہونا چاہیے نا، قالوا معذرۃ الی ربکم، اصحاب السبت، ہفتے والے، اشارتاً کہہ رہا ہوں، ہم تمہیں اس لیے منع کرتے ہیں کہ رب کے سامنے ہمارے پاس عذر ہو کہ مالک ہم نے انہیں روکا تھا، یہ نہیں باز آئے تو ہم کیا کر سکتے تھے، اب ہمارا اختیار نہیں۔ گھبراتے نہیں، اللہ نے علم بھی دیا ہو، شعور بھی دیا ہو اور ضرورت بھی دی ہو۔ پڑھیں داستان میں عظیمت علماء کی، ابن تیمیہ کے روحانی فرزند، ابن حنبل کے روحانی فرزند، نعیمہ دین کے روحانی فرزند
کہ جو ہوتا ہے ہو پرواہ نہیں ہے، لیکن مجھے منوانا ہے تو کتاب اللہ کی دلیل پیش کرو یا سنت رسول اللہ کی. شاہی جبر سے مجھے نہیں منوایا جا سکتا. ابن حنبل نے فرمایا تھا. یہی مسئلہ ہے آج بھی. دباؤ کیا ہے، فتوے کیا ہے، توہمات دھاندلی کیا ہے. یہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے، اس کی دلیل پیش کرو. کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ دلیل پیش کرو. دلیل ہمارے سامنے آئے گی، صحیح دلیل ہوگی. آمنا و صدقنا. مصور خینچ و نقشہ جس میں ایسی صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو. مومن تو یہ کرنے والا ہے، مومن کا تو یہ کام ہونا چاہیے. شعور والے لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بندہ بڑا گھمنڈ میں ہے، بڑے غرور میں ہے، اس کا باپ بھی ہے، بڑی دولت ہے، اور اس طرح کی باتیں کر رہا ہے. اس نے کہا لولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. تم نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تھا تو کہتا ماشاء اللہ. کیا کہنا ہے؟ نظر تو اپنی بھی لگ جاتی ہے، اور کس کس کی لگتی ہے وہ بھی میں ذکر کرتا ہوں. اپنے باغ میں داخل ہوا تھا، میرا باغ. جیسے آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہو نا، بہترین صورت بھی مالک نے بنائی ہے، نظر آتا یہ میں ہوں ماشاءاللہ. یہ تو ہمارا تقیہ کلام ہے کہ ماشاءاللہ میری زبان سے نکل رہا ہے. اچھا میں اتنا خوبصورت، اتنا کڑیل جوان ہوں، میں کمال ہے. اور پھر کئی اپنے وہ بازو بھی چیک کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کا اظہار بھی کرتے ہیں. اگرچہ وہ روایت آئینے کے حوالے سے تو ضعیف ہے، لیکن صحیح حدیث میں وہ الفاظ تو موجود ہیں. اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی. اے اللہ، آپ کو آپ کے سارے ناموں کا واسطہ دے کے میں یہ التجا کرتا ہوں، جس طرح آپ نے میری صورت بہتر بنائی ہے، میری صورت اچھی بنائی ہے، میرا اخلاق بھی اچھا بنا دیا. اللہم اے اللہ. اور اس کا میں نے اشارہ کیا کہ تمام اسماء الحسنہ کا وسیلہ ہوتا ہے اللہم میں. وہ اشارہ میں نے کیا ہے، یعنی اس پر اعتراض نہیں، اللہ کا شکر ادا کرنا، عاجزی اختیار کرنی. اور کئی تو وہ بھی ہیں یحبون یحمدوا بما لم یفعلوا. میں نے ذکر کیا نا، سٹیٹس کا ذکر کیا، پوسٹوں کا ذکر کیا، اور آج کل تو سیلفیز چلتی ہیں، اپنی اپنی وہ تصویریں کھانوں کی اور دیگر کاموں کی، اور ساری وہ تشہیر کیمرے کے آگے ہو رہی ہوتی ہے. یہ سب کچھ کیا جا رہا ہوتا ہے، اور وہ کام بھی کیے جا رہے ہوتے ہیں جو بندے نے کیے نہیں ہوتے. قرآن کہتے ہیں پسند کرتے ہیں کہ اس کام پر ان کی تعریف ہو جو انہوں نے کیا نہیں. دکھاتے ہیں کہ میں یہ ہوں، تصویر میں، اسٹیٹس میں یہ ہوں وہاں، حالانکہ وہ ہوتا نہیں، دکھا رہا ہوتا ہے تاکہ اس کی تعریف ہو. آج کل لائکس ہیں، ویوز ہیں، کمنٹس ہیں، یہ چیزیں زیادہ ہمیں ملیں، حالانکہ وہ ہوتے نہیں. ایک تو پہلے بھی کچھ پلے نہیں تھا، اور اوپر سے جو دکھایا اس پر بھی نظر لگ گئی. تو کیا پلے رہا ہے؟ رہی صحیح کسر پہ نکل گئی کسی کی نظر لگنے سے، دکھاوا کرنے سے. رنگ تو پکا ہی تھا، لیکن اوپر پالش کروا لی. اس جگہ سے جہاں بیوٹی کا ستیہ ناش ہوتا ہے، نیچرل بیوٹی کا ستیہ ناش جہاں پر کیا جاتا ہے، بڑے بڑے شہروں میں یہ نیچرل بیوٹی کا ستیہ ناش کرنے والے بیوٹی پارلرز کھلے ہوئے ہیں، بیوٹی سیلون کھلے ہوئے ہیں. رنگ وہ تھا کہ کوئی بھی دیکھے تو نظر نہ لگے، لیکن وہ جو طے چڑھائی گئی تھی اس کی وجہ سے نظر لگ گئی. تو جو پہلے کچھ تھا اس سے بھی گئے.
اللہ کی نعمت کے شکرانے کے طور پر اظہار کرنا، اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ شکرانے کے طور پر اللہ کا فضل، اللہ کا احسان، اللہ کی مہربانی، اس کا فضل، اس کا احسان، اس نے کرم کر دیا، اس نے مہربانی فرما دی، بچے کے نمبر اچھے آ گئے، اس نے مہربانی فرما دی، اچھی سواری مل گئی ہے، اس کا کرم ہے کہ گھر کے اندر سکون ہے، اس کا بڑا انعام ہے، بڑا فضل ہے کہ بچے فرما بردار ہیں اور سمجھدار ہیں، دین کا شعور رکھنے والے ہیں، اور اللہ کا کرم ہے کہ مر بھی جاؤں تو مرنے کے بعد میرے لیے دعا کریں گے، ایسی اولاد اللہ نے مجھے دی ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، کیا حال ہے، اللہ کی بڑی مہربانی ہے، اس کا بڑا شکر ہے، ورنہ کیا حال ہے، اور یہ کچھ نہ پوچھو، ہاتھ بڑا تانگ ہے، مار گئے جی روڑ گئے، مومن والا کردار کیا ہے، اور بڑے بھی تنگ ہو تو کہا کرو الحمدللہ علی کل حال، جس میں آپ نے ضرور بتانا ہے دوسرے بندے کو کہ آپ مشکل میں، تو چلیں یہ کر لیں، پھر بھی الحمدللہ نہیں جائے گا، اللہ کی حمد کرنے سے، اللہ کی پناہ طلب کرنے سے، اللہ سے مدد مانگنے سے، اللہ کی حفاظت میں اپنے آپ کو دینے سے بندہ محفوظ رہتا ہے۔ یہ تو باتیں میری تمہید کی ہیں، وہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی اس میں بھی یہی اشارہ کیا گیا ہے، اگرچہ دوسری تفسیر بھی اس کی ہے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، اے نبی قریب تھا کہ یہ کافر لوگ اپنی نگاہوں کے ذریعے سے آپ کو پھسلا دیں، نگاہ سے پھسلا ڈالیں آپ کو۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ ان کی سوچ اور فکر یہ ہے کہ کسی طرح آپ کو اس راستے سے ہٹا دیں، اور دوسری تفسیر کے مطابق آپ کو ایسی نگاہوں اور نظروں سے دیکھتے ہیں کہ کہیں آپ پر پھسل جائیں، کہیں آپ گر پڑیں، آپ کے پایا استقلال میں لغزش آ جائے، یہ چاہتے ہیں لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، جب یہ ذکر سنتے ہیں، یعنی رب کا قرآن سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اِنَّهُ لَمَجْنُونَ، یہ تو دیوانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، اگر تم یہ کہتے ہو کہ اس ذکر کو اس صاحب نے پیش کیا ہے، تو یہ ذکر پیش کرنے والا جو ہے، اگر اس کو لانے والا اور اس کو پیش کرنے والا، اس ذکر کو قرآن ذکر ہے، اس ذکر کو لانے والا اور اس ذکر کو پیش کرنے والا تمہارے دعوے کے مطابق اگر دیوانہ ہے تو وہ ہدایت کو دے رہا ہے، وہ ہدایت کا سامان کو پیش کر رہا ہے۔ قرآن تو ساری دنیا کے لوگوں کے لیے یاد دہانی ہے، نصیحت ہے، اور یہ ہدایت ہے، اور جو ہدایت پیش کر رہا ہو وہ دیوانہ نہیں ہوتا، جو لوگوں کی ہدایت کا بندوبست کر رہا ہو، دنیا اسے انہو لمجنون بھی کہے تو وہ مجنون نہیں ہوتا۔ لوگ اگرچہ کہیں کہ ان کی کوئی عقل کا مسئلہ ہے، یہ بے ادب ہیں، عقل سے کام نہیں لیتے ہیں، بزرگوں کا احترام نہیں کرتے ہیں، ان کی عقل، وہ پنجابی کہتے ہیں ہولی عقل دے، وہ جو بھی ہے، لیکن جس بندے کے ذریعے سے لوگوں کی ہدایت کا، تذکیر کا، یاد دہانی کا، نصیحت کا بندوبست ہو رہا ہو، وہ دیوانہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اب یہاں یہ اشارہ بھی ہو گیا کہ قرآن کے ذریعے سے بھی لوگوں کی نظروں سے اپنے آپ کو بچایا جا سکتا ہے۔ قرآن شفا ہے نا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مسند احمد کی ایک لمبی دعا جس کے آخر میں ہے أَن تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي وَنُورَ صَدْرِي وَجَلَاءَ حُزْنِي وَذَهَابَ هَمِّي، اللہ اس قرآن کو میرے سینے کی بہار بنا دیجئے، میرے دل کی بہار بنا دیجئے، میرے سینے کا نور بنا دیجئے، اور میرے غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دیجئے، اور میرے پریشانیوں کا ازالہ اللہ اپنی اس کتاب کے ذریعے سے کر دیجئے۔
اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک. یہ لمبی حدیث ہے جس کا آخری حصہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے. اللہ کے سارے ناموں کا وسیلہ دے کر یہ التجا کرتے تھے نبی علیہ السلام کہ اللہ میرے غموں کا ازالہ اپنی اس کتاب کے ذریعے سے کر دیجیے. اس لیے یہ کلام پڑھ کے قرآن پڑھ کے دم کیا جائے تو نظر اتر جاتی ہے. ذاتی تجربات بھی ہو سکتے ہیں اگرچہ وہ شرعی مسئلے نہیں. مثلا ایک آدمی نے سورۃ اخلاص 10 دفعہ پڑھی، نظر کا اثر ظاہر ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن وہ لوگوں کو بتائے گا نہیں کہ 10 مرتبہ پڑھنے سے نظر اتر جاتی ہے. اس لیے کہ بتانے والا کام وہ وحی سے ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا ہوگا تو کہیں گے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہوگا تو کہیں گے، ورنہ وہ ذاتی حد تک ایک تجربہ ہے کہ قرآن بابرکت ہے، قرآن شفا ہے، تو میں نے اس کو اتنی بار پڑھا تو میرا کام ہو گیا. ٹھیک ہے، آپ کا ذاتی تجربہ ہے، شرعی مسئلہ نہیں. اب لوگوں نے وظائف کی کتابوں میں خاص کر نظر بد کا میں ذکر کر رہا ہوں، نظر لگنے کا ذکر کر رہا ہوں، اس کے لیے جو وظائف بتائے ہیں شرعی وظائف، وہ ذاتی تجربات ہیں، وہ شرعی وظائف نہیں کہہ سکتے ان کو. وہ ذاتی تجربے کی حد تک رکھے ان کو. لوگوں کو نہیں کہہ سکتے کہ 10 دفعہ یہ کام کرنے سے یہ کام ہوتا ہے. یہ بات میں اشارہ طرف کروں چونکہ زیادہ وقت نہیں ہوتا. آج کل میرے خیال میں وہی چل رہا ہے روٹین کے مطابق. یہ توجہ ہے، نظر کس کی لگتی ہے؟ ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ انسان جو حاسد ہوتا ہے اس کی نظر بھی لگ جاتی ہے. جو ماشاء اللہ نہیں کہتا، برکت کی دعا نہیں دیتا، اللہ کا شکر گزار نہیں ہوتا، اس کی نظر بھی لگ جاتی ہے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ اسی لیے سکھایا گیا کہ حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے، یعنی میں اللہ کی پناہ طلب کروں. گفتگو کے آخری حصے میں اس کا ذکر کروں گا، ابھی بتا نہیں رہا ہوں. نظر کس کی لگتی ہے؟ اور یہ تو آپ نے سن لیا کہ نظر لگ جاتی ہے، اپنی بھی لگ جاتی ہے. کیوں لگتی ہے؟ اس لیے کہ جب آدمی اپنے آپ کو اونچا سمجھتا ہے، اونچا، وہ طاقت کے اعتبار سے، حسن کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، کسی بھی صلاحیت کے اعتبار سے اونچا سمجھتا ہے اور مالک کا شکر گزار نہیں ہوتا، اللہ کی تعریف نہیں کرتا. اونچا سمجھتا ہے کہ اوتیتہ علم عندی، اپنے فن، ہنر، اپنی صلاحیت، طاقت کے بل بوتے پر میں اس مقام پہ پہنچا ہوں. جب وہ یہ کرتا ہے اس کی نظر لگ جاتی ہے. حالانکہ وہ طاقت کے بل بوتے پر نہیں پہنچا اور نہ کوئی پہنچ سکتا ہے. کوئی بھی نعمت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس ایک بھی نعمت ایسی نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے نہ ہو. غور کر کے دیکھ، گجرات میں بڑے بڑے مفکر ہیں، بڑے بڑے غور و فکر کرنے والے بھی، جن کی عقل وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بات اللہ نے فرمائی، اللہ کے رسول نے فرمائی، لیکن میری عقل میں نہیں آتی. بھئی تیری عقل اللہ رسول سے بھی بڑی ہے، بڑے بڑے عقل ہیں نا. تو سوچ کے دیکھ لیں. آپ مجھے 1 گھنٹے تک تقریباً میں یہاں ہوں انشاءاللہ، تو گھنٹے تک سوچ کے بتا دیجئے گا کوئی ایک نعمت تھی جو اللہ کی طرف سے نہیں تھی اور تم نے اپنے بل بوتے پر اسے حاصل کیا تھا. آپ کا کوئی ذاتی کمال تھا، آپ کے زور بازو پر وہ ملی تھی، آپ کی صلاحیت کی بنا پر ملی تھی، آپ کے ذاتی ہنر کی بنا پر ملی تھی، آپ کی نظر بڑی اچھی کام کرتی تھی، اس سے وہ حاصل ہوئی. آپ کا قدم بڑا مضبوط پڑتا تھا زمین کے اوپر، اس سے وہ حاصل ہوئی تھی. اور کمال کا عالی شان دماغ تھا، اس سے وہ ملی تھی. بتائیں کسی کا نام لیں، ذکر کریں، معمولی سے معمولی نعمت جو اللہ کی طرف سے نہ ہو تو گمان کس پر، عجب کس پر. عجب میں حدیث والا لفظ بول رہا ہوں. عجب، خود پسندی، میں تو ساری نکل جاتی ہے جب ایک گھونٹ پانی کا پڑتا ہے. فرعون کی طرف اشارہ کرتا، آمنت انہ لا
الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. آگے وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. ایک یہ انا ہے اور ایک وہ انا تھا انا ربکم الْأَعْلَى. اب وہ انا نکل گیا ہے اور یہ انا آ گیا ہے کہ میں فرما بردار ہوں. لیکن اب تو وقت جناب گزر چکا ہے. اس وقت کہنا تھا میں رب کا بندہ ہوں. اب تو ہوں رسول. اس رسول کو مانا ہے موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ کا عبد ہے, اس کو میں نے رسول مانا ہے. عبدیت کا اظہار کرتے, بندگی کا اظہار کرتے. اس وقت اپنے آپ کو رب کہتے تھے. ساری ربوبیت نکل گئی پانی کی ایک ہی گھونٹ سے. حتی اذا ادرکہ الغرق. جب وہ ڈوبنے لگا, ڈوبنے گیا تھا, ڈوبا تو بعد میں, جب وہ ڈوبنے ہی لگا تھا, یہ میں اشارہ کر رہا ہوں کہ پانی کے ایک ہی گھونٹ نے سارا کا سارا اس کا جو فطور تھا دماغ کا نکال کے باہر رکھ دیا. میں فرما بردار, میں عرضی کرنے والا, میں اسے مانتا ہوں جسے ان لوگوں نے مانا تھا, ان غلاموں نے مانا تھا جن کو میں نے غلام بنا کے رکھا تھا. ان کو اسے مانتا ہوں. اس میں یہ چیز نکل جاتی ہے. توجہ فرمائیے گا, جب آدمی عجب کا شکار ہوتا ہے, تکبر کا شکار ہوتا ہے, اس کی نظر لگتی ہے. ماں کی نظر لگتی ہے بیٹے کو, اپنے پیارے سے بیٹے کو. جب وہ دیکھتی ہے اتنا پیارا لگتا ہے, اتنا حسین لگتا ہے, اتنا جمیل لگتا ہے, اور ماں کی آنکھیں کھیرا ہو جاتی ہیں بچے کے پیار میں آ کے. جب اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے تو اپنے بچے کو اونچا سمجھتے ہیں. اپنے بچے کو اونچا, خوبصورتی میں, جمال کے اندر اونچا. اور جب وہ اونچا سمجھتی ہے کیا شے ہے وہ, اور مالک کی تعریف نہیں کرتی, رب کا شکر ادا نہیں کرتی, ماشاء اللہ نہیں پڑھتی, برکت کی دعا نہیں دیتی, اونچا سمجھتی ہے, تو اونچا سمجھنے کی بنا پر ماں کی نظر لگ جاتی ہے, بہن کی لگ جاتی ہے, بھائی کی لگ جاتی ہے, اپنے پیاروں کی لگ جاتی ہے. اور اس لیے ایک بات میں آپ کو بڑے اہتمام سے بتانا چاہتا ہوں, یاد کروانا چاہتا ہوں کہ جس آدمی کی نظر لگتی ہو, غیر اختیاری طور پر لگتی ہو, اس سے بغض نہیں رکھنا چاہیے. اس نے کوشش کی کہ نظر نہ لگے, پھر بھی لگے, اس میں اس کا اختیار ہے. آپ اس کو منحوس نہیں سمجھیں. یہ معاشرے کی دختی رخ پہ میں یہ اس جملے کی نوک رکھ رہا ہوں. اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ایسے لوگوں کو منحوس سمجھتے ہیں, اور کئی وہ لفظ بولتے ہیں کالی زبان والے. ان کی زبان سے جو نکل جاتا ہے ہو جاتا ہے, ان کی زبان ہی کالی. یہ ہم نے پنجابی کلیڑی نظر ہے کہتے ہیں لوگ, ایسی نظر ہے. بھئی اس کا اگر اختیار نہیں ہے تو اس سے آپ کس بنا پر بغض رکھیں گے؟ مسلمان ہے, مومن ہے. چلے اس سے تو آپ نے بغض رکھ لیا کہ اس کی نظر لگ جاتی ہے, اپنی ماں سے بھی بغض رکھیں گے. چلے ماں کو بھی چھوڑیے, اپنے آپ سے بھی بغض رکھیں گے کہ میری نظر لگ گئی مجھے, کیا کریں گے؟ ایک اور بات میں آپ کو عجیب بتا دوں, پتہ نہیں آپ لوگ مانیں گے یا نہیں مانیں گے, مجھے اس کا نہیں علم, لیکن اہل علم نے جو بات تحقیق کے ساتھ لکھی ہے وہ آپ کو میں سنا ضرور دیتا ہوں. جب آپ کسی کو سمجھتے ہیں نا اونچا, برکت کی دعا نہیں کرتے تو نظر لگ جاتی ہے, بے شک آپ دیکھیں یا نہ دیکھیں. اور میں نے ایک جگہ پہ یہ بات کہی تھی تو ایک بزرگ بڑے حیران ہو گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. میں نے کہا کہ نبینا آدمی کی نظر بھی لگ جاتی ہے, نابینا آدمی کی نظر بھی لگ جاتی ہے, حالانکہ اس کی نظر ہوتی ہی نہیں, لیکن لگتی کیوں ہے؟ بھئی وہ گراؤنڈ تو میں نے پہلے بنا دی ہے نا اس بات کو سمجھنے کے لیے, لیکن بغیر کسی گفتگو کے, بغیر کسی تمہید کے, اور بغیر ساری وہ باتیں کیے
ڈائریکٹ کوئی بندہ آ کے کہے کہ نبینا آدمی کی نظر لگتی ہے تو کئی سیانے کہیں گے کمال آدمی کس طرح کی بات کر رہے ہیں، نظر ہوگی تو لگے گی نا، ہماری عقل میں نہیں آتی، نظر ہی نہیں ہے تو لگے گی کیسے جناب؟ مولانا صاحب یہ ہماری عقل میں نہیں آتی بات کہیں گے لوگ، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب اسے ایک چیز رپورٹ ہوتی ہے نا، فلاں آدمی، اس کے کانوں نے آواز سنی جو کانوں میں رس بول رہی ہے، اس نے سنا کہ فلاں آدمی ہے، اتنے سال و سامان اس کے، اتنا سال و سامان اس کے پاس ہے، اتنی دولت ہے، اتنے بیٹے، اتنی اولاد، اتنا خوشحال ہے، اچھا ہیں نبینا آدمی نظر لگے، اور یہ مجرب بھی ہے، اور بڑے بڑے علماء دین میں یہ بات لکھی، کیونکہ جس بنا پر نظر لگتی ہے وہ بنا یہاں پر بھی موجود ہے، اور بچنے کے لیے ہے کہ ایک تو قرآن میں آ گیا ماشاء اللہ ضرور کہیں، برکت کی دعا کر رہے ہیں تاکہ نظر نہ لگے، اس لیے کہ جب آپ نے دیکھا کہ یہ آدمی مجھ سے بہتر ہے، یہ آدمی مجھ سے زیادہ مالدار ہے، اس کی دکان مجھ سے زیادہ چل رہی ہے، اس کا کام ٹھیک چل رہا ہے، اس کی اولاد میری اولاد سے بہتر ہے، اس کی اولاد میری اولاد سے زیادہ باصلاحیت ہے، اور وہ گم سم سا ہو گیا تو نظر تو لگ جائے گی، لیکن اگر وہ برکت کی دعا دے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کا کمال نہیں ہے، یہ مالک کی عطا ہے، اور مجھے بھی مالک کی عطا پر راضی رہنا چاہیے، اللہ نے یہ دیا تو اللہ اور عطا فرمائے، وہی دینے والا ہے، جب آپ اس معاملے کو مالک کی طرف ریفر کر دیں گے، دینے والے کی طرف ریفر کر دیں گے، تو وہ تصور جو فوقیت کا ہے، احساس برتری کا تصور ہے، وہ نکل جائے گا، نظر نہیں لگے گا۔ سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم بڑا خوبصورت، سفید رنگ تھا، وہ کپڑے اتار کے، اوپر والے کپڑے اتارے اور غسل کر رہے تھے، حضرت عامر نے دیکھا کہ اتنا خوبصورت جسم ہے، وہ تفصیل بھی ہے، اس تفصیل میں میں نہیں جاتا، وقت اختتام کی طرف پڑ رہا ہے، کہ اس طرح کا جسم اتنا خوبصورت اور سفید رنگ تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، اور وہ جس کا جسم ہمہ وقت ڈانٹ کے رکھا جاتا ہے، وہ کنواری باحیا بچیاں، عورتیں جو اپنے جسم کو ہمہ وقت کور کر کے رکھتی ہیں، جس کی بنا پر گرد و غبار سے بچاؤ کی بنا پر ان کا جسم وائٹ ہوتا ہے، ان کا جسم، سہل کا جسم تو اس خاتون سے بھی زیادہ خوبصورت اور سفید ہے۔ بس یہ کہنا تھا کہ وہ وہیں سے دڑام سے نیچے گرے، شدید بخار ہوا، شدید بخار ہوا، اور اتنا شدید بخار کہ گردن بھی اوپر نہیں اٹھا سکتے تھے، اوپر نہیں اٹھ سکتے تھے، لوگ نبی علیہ السلام کے پاس گئے۔ موطا امام مالک میں باقاعدہ کتاب العین ہے، عین آنکھ کو کہتے ہیں، نظر لگنے کی جو مسائل ہیں، اور محدثین نے نظر لگنے کی حدیثوں کو کتاب الطب میں بھی بیان کیا ہے، یعنی نظر لگنے کا مطلب ہے کہ اس بندے پر بیماری لاحق ہو گئی، یعنی وہ بندہ بیمار ہو گیا جس کو نظر لگی ہوئی، تو شریعت میں جو علاج بتائے گئے ہیں وہ عمومی علاج بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں، بندہ بیمار ہے اور بیمار کا علاج کرنے کے لیے جو وظیفے شریعت نے بتائے ہیں وہ سارے پڑھے جا سکتے ہیں، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، لیکن میں نے اشارہ کر دیا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دیا اس کی بنا پر۔ تو کتاب العین کے اندر یہ واقعہ بیان کیا ہے، امام مالک رحمہ اللہ نے دیگر کتابوں میں موجود ہے، اور سند اس کی بہت سے محققین کے نزدیک صحیح ہے۔ نبی علیہ السلام کو جب معاملہ رپورٹ ہوا تو آپ نے کیا فرمایا؟ گجرات کے ہمارے بھائی ذرا غور سے سنیے، دنیا میں ویسے آپ کی یہ باتیں پہنچتی ہیں، فرمایا عَلَى مَا يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، عَلَى مَا يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، تم میں سے کوئی بندہ کیوں اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ قتل کیا تھا،
قتل تو نہیں کیا. علامہ یقتل احدکم اخاہ، نظر لگی ہے نا. آپ فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کو کیوں قتل کرتا ہے؟ جب تم میں سے کسی بندے کو اپنے بھائی کی کوئی چیز اچھی لگے، یعجبہ، اسے تعجب میں ڈالے، اچھی لگے، بھلی لگے، فَلْيَدْعُ لَهُ بِالْبَرَكَةِ، اس کے لیے وہ برکت کی دعا کرے. موطا امام مالک میں ہے، آپ نے فرمایا اللہ برکتا، بھئی تم نے برکت کی دعا کیوں نہیں کی اس کے لیے؟ اور برکہ، برکت کی دعا دینا، حلالہ، لا الہ الا اللہ پڑھنا، حمدہ، الحمدللہ پڑھنا، سبحہ، سبحان اللہ پڑھنا، برکہ، بارک اللہ فیک پڑھنا، بارک اللہ فیہ، بارک اللہ فیکا، اللہ آپ میں برکتیں عطا فرمائے. فرمایا جب کوئی چیز اپنے بھائی کی اچھی لگے تو اس کو برکت کی دعا دی کہ اللہ مزید عطا فرمائے. فَلْيَدْعُ لَهُ بِالْبَرَكَةِ، فَلْيَدْعُ لَهُ بِالْبَرَكَةِ. اور پھر آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا میں تمہیں کس پر شک ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں حضرت عامر بن ربیعہ پر شک ہے. یعنی ان کی نظر لگی کہ فوراً جو حملہ ہو گیا، بندہ موجود ہے، ان پر شک ہے. آپ نے ان کو حکم دیا کہ وہ وضو کرے. بعض حدیث میں غسل کے الفاظ، لیکن وضو سے مراد وہ وضو نہیں ہے جو آپ نماز کے لیے کرتے ہیں، غسل سے مراد وہ غسل نہیں ہے جو آپ کرتے ہیں. یعنی وہ وضو بھی نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ چہرہ دھونا، ہاتھ دھونے، اور بعض روایت میں کونیاں دھونی ہے، اور بعض حدیث میں ہے کہ ہاتھوں کو دھونا ہے کونیوں تک. ہاتھ دھو لیں پھر کونی دھو لیں، پورا بازو نہ دھوئیں. یعنی پورا ہاتھ کونی تک نہ بھی دھوئیں تو ہاتھ دھو لیں، اور پھر کونیاں دھو لیں، گھٹنے دھو لیں، اور پیروں کے اطراف دھو لیں، یعنی انگلیاں دھو لیں. اور تیبن جو کپڑا باندھا ہوا اس کا ایک پلو، اور خاص کر جو اندر والی سائڈ کا ہوتا ہے اس کو دھو لیں. اور بعد میں کیا ہوا جو اظہار بند تیبن کا چادر باندھ دیں، تو جس طریقے سے آپ فولڈ کرتے ہیں جو اظہار بند کا کام دیتا ہے وہ حصہ دھو لیں. اظہار بند بھی کہہ سکتے ہیں. شلوار پہنی ہے تو اس کا پانچہ دھو لیں، پینٹ ہے تو اس کا پانچہ تھوڑا سا دھو لیں. کس میں دھونا ہے؟ فی القدر، ایک پیالے میں. یعنی ایک پیالہ ہے جس میں آپ یہ اعضاء دھو رہے ہیں اور اس میں پانی ڈالا گیا ہے. کسی بندے کو پکڑائیں، وہ اس بندے پر پھینک دے. یعنی کون غسل کرے گا، کون یہ وضو کرے گا جس کی نظر لگی. اور کوئی بندہ اس پیالے کو پکڑ کر پیچھے سے سر کی طرف سے پشت پر پھینک دے. بعض لوگ سمجھتے اس میں ذرا کلی کا ذکر بھی نہیں ہے، ناک صاف کرنے کا ذکر بھی نہیں، گھبرانے والی بات نہیں. پیچھے سے سر کے اوپر سے ایسے پیچھے کو وہ پیالہ ہے نا، یہ اتنا سا پانی ہے، وہ پھینک دے، نظر کا اثر ختم ہو جائے گا. اور نبی علیہ السلام نے اسی طرح کروایا حضرت عامر سے، اور حضرت سہل پر وہ پانی پھینکا گیا، وہ فوراً اٹھ پڑے. کیا ہوا ہے؟ یہ جو عمل ہے، یہ پچھلے دنوں ایک نیشنل ٹی وی چینل کے اوپر میں تھا، اسی طرح کا کوئی موضوع تھا، تو وہ خاتون نے کہا، اینکر نے کہا یہ دیکھتے ہیں کتنا یہ پریکٹیکل ہے، یہ لوگ اس کو کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. لوگ کرتے ہیں، کریں، نہیں کرتے ہیں، نہ کریں، ہمیں اس سے کیا لینا دینا ہے، کر کے دیکھیں گے تو یہی ہوگا. ہمارا یہ ایمان ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس کو آپ اونچا سمجھ رہے تھے اس کا کلر ہو گیا، اس کی دولت ہو گئی، اس کی باقی چیزیں جو میں ذکر کر رہا تھا، اونچا ہے نا، کہ میرا رنگ وہ نہیں ہے جو اس کا ہے، اونچا سمجھ رہے نا. تو جب وہ آپ کے دھون سے غسل کرے گا، آپ کا وضو کا پانی آپ کے جسم سے اترا ہوا پانی جب وہ اپنے جسم پر ڈالے گا تو آپ کو پھر احساس سے برتری پیدا ہو جائے گا، اور اس کو جو آپ اونچا سمجھ رہے تھے نا وہ تصور ذہن سے نکل جائے گا. جب اس کو اونچا سمجھنے کا تصور نکل جائے گا تو نظر اتر جائے گا. بھائی یہی ہوگا نا. ایک آدمی بڑا متکبر تھا، گھمنڈ میں چودھری تھا شہر کا، اس کو آپ کی نظر لگ
گئی. جب آپ غریب مسکین کمزور آدمی مظلوم مقہور آدمی جس کو 2 وقت کی روٹی بھی نہیں ملتی، جب اس کا وضو کا پانی اس چودھری کے اوپر ڈالا جائے گا اور چودھری اپنے اوپر ڈلوائے گا تو میں مری کہ نہیں مری؟ وہ تو صبر نکلا کہ نہیں نکلا؟ نیچے آ گیا معاملہ. جو وہ نیچے آ جائے گا تو معاملہ روٹین کا. اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں. نبی الاسلام نے فرمایا استعیذوا باللہ فإن العین حق. ابن ماجہ. اللہ کی پناہ طلب کیا کرو، نظر لگ جانا برحق ہے. اللہ کی پناہ طلب کرنے سے بھی یہ اثر ظاہر ہو جاتا ہے. اور ایک بات عرض کروں کہ آپ کی نظر نہ لگے، آپ یہ ماشاءاللہ الحمدللہ یہ برکت کی دعائیں یہ کریں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کسی کی نظر نہ لگے، آپ اپنے اوپر دم کریں، اپنے بچوں پر دم کریں. حسن اور حسین رضی اللہ عنہما پر نبی اسلام دم کیا کرتے تھے. ضروری نہیں ہے کہ نظر لگ گئی ہے تو پھر بچے کو اٹھا کے قاری صاحب کے پاس لے آئیں، قاری صاحب دم کر دو، نظر لگ گئی. پہلے کریں تاکہ لگے نا. اعوذ باللہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیں. اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ پڑھ کے دم کریں بچوں کو بھی، اپنے آپ کو بھی، اور جس پر اثر ہو گیا اسے بھی. انشاءاللہ الرحمن ہمارا 100% کے ایمان ہے کہ نظر کا اثر ظاہر ہوگا. ایک بچہ کہتا ہے کہ میں نماز پڑھنے گیا، دل نہیں کرنا نماز پڑھنے، مسجد سے ہو کے واپس آ کے دل ہی نہیں کیا نماز پڑھنے. کیا ہوا؟ لوگوں نے دیکھا کہ اس کے بچے بڑے فرماندار ہیں، نماز پڑھنے جاتے ہیں، مسجد جاتے ہیں، ساڈا ہی ہٹا رہا ہے. کدے مسیحتا منہ نہیں دیکھا، کدے کوئی پارا نہ پڑھیا، کاری اللہ توبہ نے کیتا ہی نہیں، ماری گئے ہیں، روڑی گئے ہیں. اب دیکھو پرانے کا بچہ 5 ٹائم نماز پڑھنے جاتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرا لفظ ہے، میرا تکیہ کلام ہے، ورنہ ماشاءاللہ وہاں پر ہو تو کوئی مسئلہ نہیں. تو وہ نظر لگی، نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہ رہا. وہ یہ پڑھ کے آپ دم کریں، نماز پڑھنے کو بھی جی کرے گا اور نظر کا اثر ظاہر ہو جائے گا نا. کوئی بھی بیماری ہو، نبی اسلام کے پاس مریضوں کو پیش کیا جاتا ہے یا آپ مریضوں کے پاس جاتے ہیں؟ اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. یہ پڑھ کے دم کریں. نبی اسلام بیمار ہوئے، پہلے خود دم کرتے تھے، اور بعض حدیث میں ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں جنوں کی نظر لگنے سے اللہ کے نبی پناہ مانگا کرتے تھے، انسان کی نظر لگنے سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے. لیکن جب موت ذات نازل ہو گئی تو آپ نے وہ چیزیں چھوڑ دی اور پھر یہ پڑھنا شروع کر دی. قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. یہ صورتیں پڑھ کے پھر نبی اسلام دم کرتے تھے اپنے آپ کو جنوں کی نظر سے بچنے کے لیے اور انسانوں کی نظر سے بچنے کے لیے. وہ جن تو ہر جگہ ہوتے ہیں نا، جنوں کی بھی نظر لگ جاتی ہے، یہ بھی ثابت ہوا. یار بندہ نظر تو کوئی نہیں آیا، لیکن ہوا کیا ہے؟ وہ ایک جن گزرا تھا گھر کے پاس سے، اس جن کی نظر لگ گئی تھی. تو ان جن شیاطین سے، نیک جن ہو یا بد جن ہو، اچھے انسان ہو یا برے انسان ہو، اپنے آپ کو اللہ کی حفظ و امان میں دے، اللہ کی حفاظت میں اپنے آپ کو دے تو اثر نہیں ہوگا. حضرت جبریل آ کے کہتے ہیں بسم اللہ عقیق من کل شیء یؤذیک. میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے بچانے کے لیے جو آپ کو اذیت دیتی ہے. من شر کل نفس او عین حاسد، کہ ہر نفس کے شر سے، یعنی ہر برا بندہ جو ہے اس کے شر سے میں آپ کو اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں، آپ کو اللہ کے نام سے دم کرتا ہوں. بسم اللہ ارقیک. یہ نبی علیہ السلام پر دم کرتے تھے حضرت جبریل، صحیح روایات میں موجود ہے. اور اس میں یہ لفظ بھی ہے او عین حاسد، حسد کرنے والی آنکھ سے بھی میں آپ کو اللہ کے نام سے دم کرتا ہوں. اے یشفیک، اگر آپ کو شفا عطا فرمائے. بسم اللہ ارقیک
میں آپ کو اللہ کے نام سے دم کرتا ہوں. مختلف حدیث میں مختلف الفاظ ہیں. یہ بری کے الفاظ بھی ہیں کہ اللہ آپ کو بری کر دے, اللہ آپ کی حفاظت فرمائے. تو خلاصہ کلام یہ ہے. یہ پوائنٹس نوٹ کر رہے ہیں. یہ وعدہ تو نہیں لینا چاہیے کہ آئندہ مانگوں گا تو میں پوچھوں گا. سورۃ کہف والا وعدہ تو باقی ہے. اللہ کے کلام کے اندر اتنی طاقت ہے, اللہ کے کلام کے اندر اتنی طاقت ہے. نظر تو چھوٹی چیز ہے. بندہ پاگل ہو گیا ہو, قرآن پڑھ کے دم کرے, پاگل بندہ عقل مند بن جاتا ہے. 3 دن صبح 3 دن شام, یعنی 3 دن صبح و شام ایک صحابی نے سورۃ فاتحہ پڑھ کے مجنون آدمی پر دم کیا تھا. مجنون اپنے جنون سے نکل گیا تھا, عاقل ہو گیا تھا. دیوانہ پاگل آدمی سورۃ فاتحہ پڑھنے سے ٹھیک ہو گیا تھا. یہ اللہ کے کلام میں اتنی برکت ہے. 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کریں, ہر زہر کا اثر, ہر بیماری کا اثر ختم ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے یقین شرط ہے. یہ نہیں کہ کوئی انگریز عورت کہے کہ آپ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جو آدمی کھجوریں کھا لے تو اس دن اس پر زہر کا اثر نہیں ہوتا, تو یہ زہر پڑا ہوا ہے, آپ اس کو پی کے دکھائیں. تو مانچسٹر میں برطانیہ میں اس آدمی نے اسی وقت وہ پی لیا, کچھ نہیں ہوا. لیکن پہلے ڈاماڈول ہو, کچھ ہو نہ جائے تو پھر نہیں اثر ہونا ہے. کچے عقیدے والے, اصل میں فیتھ کی بات ہے نا, ٹرسٹ کی بات ہے, ایمان اور عقیدے کی بات ہے. پورے ایمان اور عقیدے کے ساتھ اللہ کے اس کلام کو پڑھیں. جو اللہ نے فرمایا, جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا, جو فرمایا وہی ہوگا. لیکن اگر کسی کا وقت آ گیا تو پھر تو ظاہر اس میں جانا ہی نہیں, وہ تو جانا ظاہر اس میں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اسلام کو دم کر رہی تھی. سورۃ قل واللہ پڑھ کے, سورۃ فلق پڑھ کے, سورۃ الناس پڑھ کے. نبی اسلام خود دم کرتے تھے اپنے آپ کو. لیکن جب بیماری کا شدید حملہ ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی معوذات پڑھ کے آپ کو دم کرتی تھی, اور آپ کا ہاتھ نبی اسلام کے مبارک جسم پر, مبارک ہاتھ نبی پاک کا پھیرتی تھی. اور بعض حدیث میں یہ موجود ہے, ابن ماجہ میں یہ اشارہ بھی ہے کہ جب وہ دم کر رہی تھی اور وہ پڑھ رہی تھی تو نبی علیہ السلام نے آخری وقت میں اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور کہا اللہم اغفر لی اللہم بالرفیق الاعلی. اللہ مجھے معاف فرما دیجئے, میری مغفرت کر دیجئے. اللہ رفیق اعلی سے مجھے ملا دیجئے. سب سے بڑا رفیق کو فرشتے ملائے اعلی, رفیق اعلی, اللہ مجھے اپنے پاس بلا لیجئے. آخری کلمات اللہم بالرفیق الاعلی, اور اس سے پہلے ابن ماجہ میں اللہم اغفر لی. کسے کہیں اور کیا بات کہیں, ان سے بڑا دنیا میں نہ کوئی ہوا ہے نہ ہوگا, ان سے زیادہ معصوم دنیا میں نہ کبھی ہوا ہے نہ ہوگا. ان کے آخری الفاظ بھی اگر اللہم بالرفیق الاعلی سے پہلے اللہم اغفر لی ہوں تو ہم کس کو مان رہے ہیں, کس پر اکڑ رہے ہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے اور یہ ساری بلائیں ہم سے دور فرمائے. اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھیں اور کسی حاسد کی نظر نہ لگے, نہ ہمیں لگے, نہ ہمیں اپنی نظر لگے, نہ ہمارے گھر والوں کی لگے, نہ بچوں کو ماں کی لگے. یہ وظائف ہی اور آج یہ چیزیں پڑھیں, اللہ کی حفظ و امان میں دیں, اللہ کی پناہ میں دیں, اللہ کی طرف ریفر کریں, اللہ سے برکت کی التجا کریں, ماشاء اللہ کہیں, لا قوت الا باللہ کا اعلان کریں کہ جو کچھ بھی قوت طاقت ہے وہ صرف اللہ کے دینے سے ہے, اس کی عطا سے ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ کا بھی یہی مطلب ہے. نہ تو ہم کوئی نیکی کر سکتے ہیں نہ بدی سے بچ سکتے ہیں, الا باللہ. اس کی توفیق ہو تو برائی سے بچ سکتے ہیں, اس کی توفیق ہو تو نیکی کر سکتے ہیں. اس کی تو
توفیق ہو تو نظر لگنے سے بچ سکتے ہیں. اس کی طرف سے کوئی آزمائش آنی ہو تو یہ اس کی مشیت ہے، جس پر وہ راضی ہے اس پر ہم راضی ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.